ان دونوں سوالات کے بعد تیسری بات جو آپ نے کہی نا، دین جس چیز سے ثابت ہوتا ہے نا وہ کتاب اور سنت ہے، اور دین جس چیز سے ثابت ہوتا ہے، جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ ائمہ مجتہدین کا فتویٰ ہے۔ دین اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ میرے حضرت یہ کرتے تھے اور فلاں کے حضرت یہ کرتے تھے اور فلانی حضرت کا یہ قول ہے۔ دین ثابت ہوتا ہے کتاب و سنت سے۔ اور اس مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کیا، انہوں نے کہا قول یوسف و محمد کی جا حجت، اس دین میں امام یوسف اور امام محمد جیسے مجتہدین کا قول مانا جاتا ہے۔ جنید بغدادی اور شبلی ان کا طرز عمل دلیل نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فلاں کیا کھانا نہیں کھاتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مال مشہور ہے۔ یہ حضرت سر آنکھوں پہ آپ کا حضرت کا فتویٰ، لیکن اسے عوام کے لیے آپ فتویٰ بنا کے لوگوں کو عذاب میں مت ڈالیں، آپ نہ کھائیے۔ ہمارے حضرت ہوٹل کا بالکل ٹھیک ہے، ہوٹل کا کھانا ساری زندگی ایک لقمہ نہ چکھی ہے، اور ہوٹل کا کوئی نام لے تو 2 نفل پڑھ کے آپ توبہ کیجئے، مگر لوگوں کو تو نہ کہیے کہ ہوٹل کا کھانا مت کھاؤ۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ کو کوئی مرید ہے تو آپ اس پر پابندی لگائیے۔ یہ جو تم فضول خرچی کرتے ہو نا سرینا اور میریٹ میں جا کے، خبردار رہنا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی اولاد پہ پابندی لگائیے، آپ تربیت کر رہے ہیں کون، لیکن آپ عام عوام کو یہ تلقین کرنا شروع کر دیں تو عام عوام کسی کے غلام نہیں ہیں، وہ شریعت کے پیروکار ہیں ہمارے حضرت۔ اور حال یہ ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت قبول کرتے تھے باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہودیوں کا مال شراب کی تجارت سے آتا ہے، اور یہودیوں کا مال عقود فاسدہ سے آتا ہے، یہودیوں کا مال سور اور ان چیزوں، سور تو نہیں، معاذ اللہ حرام ذرائع سے آتا ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوت قبول کی ہے، اور کسی ایک روایت میں ایسے نہیں کہ جا کے پوچھا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، میں نے کھانا کھانا ہے تو پیسوں کی تحقیق کریں۔ کیا ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں لکھا ہے، مفتی حضرات سے جا کے پوچھ لینا، کسی سے بھی پوچھ لو، قیامت کی صبح تک اس حوالے کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے پوچھا تھا کہ تمہارا مال کہاں سے آیا، تمہارا پیسہ کہاں سے آیا؟ کبھی بھی تحقیق نہیں۔ ہم نے اپنے مشائخ کو بھی اسی حال میں دیکھا ہے، وہ فقیہ تھے بنیادی طور پر، اس لیے ہر آدمی کے مال کو مشکوک بتانا اور لوگوں کو منع کرنا، منع کرنے کے لیے آپ اولاد کو منع کیجیے، مریدوں کو منع کیجیے، کسی اور راستے سے منع کیجیے، عام پبلک میں دخل نہ دیجیے۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کسی شخص پہ کہ اس کو کوئی شیخ، کوئی پیر و مرشد مل جائیں تاکہ وہ اپنے باطن اور اخلاق کی اصلاح کر سکے، اور خدا کا اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کا شیخ مفتی بھی ہو، فقیہ ہو، حالات حاضرہ کو جانتا ہو، تو علم اور تزکیہ دونوں جب جمع ہو جاتے ہیں نا پھر تنگی نہیں۔ جہاں صرف صوفی ہوتا ہے اور دین کو نہیں سمجھتا، یہ بھی خدا کے دین کو عوام کے لیے برباد کر دیتا ہے، اور جہاں صرف فقیہ اور مفتی ہوتا ہے جس کا کوئی انسانی اخلاقیات سے تعلق نہیں ہوتا، یہ بھی دین کو برباد کر دیتا ہے۔ ان دونوں کو جمع کرنا چاہیے، پھر جا کر کے انسان میں اعتدال پیدا ہوتا ہے، پبلک کو مانتا ہے۔ اپنی اولاد پہ پابندی لگائیں، بگڑے سمرے، آپ کا اپنا مسئلہ، آپ کا اپنا کھاتا، آپ جانیں، پبلک کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے فقہا نے اس کو صاف صاف کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت، آپ کو کوئی عیسائی دعوت دیتا ہے تو آپ رد کر دیں گے، قبول کرنے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں جاتے تھے یہودیوں اور عیسائیوں کی دعوت۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی عورت سے جب وہ بیت المقدس شام تشریف لے جا رہے تھے تو اس سے ایک کرتا پیش کیا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس کرتے کو قبول بھی فرمایا اور پہنا۔